नाज़रीन, ईरान और इसराइल में एक बराह रास्त जंग छिड़ चुकी है। अब तक की सबसे बड़ी खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि ईरान और इसराइल ने एक दूसरे के ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। और आप हैरान होंगे कि ईरान ने इसराइल के 12 ऑयल टैंकर्स को तबाह कर दिया है। बहरे हिंद, मेडिटेरेनियन सी और बहरे अहमर के अंदर यह लड़ाई इस वक्त जारी है। और यह लड़ाई आज शुरू नहीं हुई बल्कि ये पिछले 5-7 दिनों से जारी है। और आप हैरानी देखिए, आज दुनिया चौंक गई है, दुनिया शॉक्ड हो गई है कि अच्छा ये भी हो रहा है, क्योंकि ये सारी चीज़ें खुफिया तौर पर हो रही थी। खुफिया से मुराद ये है कि मीडिया के सामने ये हक़ायक़ नहीं थे। आज पहली बार दोनों इतराफ से ये इंकशाफ किया गया है कि वो एक बराह रास्त बैटल जो है वो लड़ रहे हैं, एक दूसरे के ऑयल टैंकर्स को निशाना बना रहे हैं। इसराइल ने भी ईरान के बहुत सारे ऑयल टैंकर्स को निशाना बना दिया है और अब ईरान धड़ाधड़ जो है वो हमले कर रहा है और बहुत सारे समुद्रों में कर रहा है, एक जगह के ऊपर नहीं कर रहा। वो जहाज जो घूमकर अफ्रीका के साहिलों से जा रहे हैं उनको भी ईरान निशाना बना रहा है। तो पहली ये नेवल बैटल है तारीख की, 75 साल तारीख की ये पहली नेवल बैटल है जो ईरान और इसराइल के दरमियान बरह रास्त छिड़ गई है। और ईरान के हवाले से ये दूसरी जंग है, एक नेवल बैटल। पहली उसने लड़ी थी इराक के खिलाफ जो पर्शियन गल्फ में लड़ी गई थी, और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद उसे सबसे एक खतरनाक और वायलेंट बैटल कहा जाता है। लेकिन उसके बाद हमने फिर देखा यमन ने एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी है जिसको वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सबसे बड़ी लड़ाई कहा गया है। लेकिन ईरान की नज़र से हम देखें तो ये उसकी तारीख की दूसरी बड़ी नेवल बैटल है। लेकिन इजराइल के हवाले से ये उसकी पहली जंग है जो बराह रास्त इस वक्त छिड़ चुकी है। और दुनिया हैरान है कि अब इस खबर को किस तरह से पेश किया जाए। यानी एक होता है ना कि आज पहला हमला किया, ये ऐसा नहीं है, ये हमला हो चुका है। एक दूसरे के उन्होंने कई ऑयल टैंकर्स को तबाह कर दिया है और एक भरपूर लड़ाई जो है वो वहां पर जारी है। तो इस हवाले से जो ताज़ा तरीन खबरें सामने आ रही हैं ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। इसमें हिजबुल्लाह का क्या किरदार है, बहरा रूम में ये लड़ाई इस वक्त जारी है, ये तफसीलात आपके साथ शेयर करते हैं। हिजबुल्लाह के ताज़ा तरीन जो हमले हुए हैं वो भी आपको बताएंगे। और प्यूटन को बहरीन के दौरे की ऑफर हुई है। मिडल ईस्ट जो है वो बहुत तेजी के साथ इंक्लाइन कर रहा है टुवर्ड्स चाइना एंड रशिया। मिडल ईस्ट यानी अरब जो है वो अमेरिका के ब्लॉक से निकलकर चाइना रशिया के ब्लॉक में इस वक्त जा रहे हैं। और अमेरिकी थिंक टैंक्स बार बार यही बात कर रहे हैं कि अमेरिकी इंतजामिया बहुत गलत फैसले ले रही है एक नेतन्याहू की मीनिंगलेस वॉर के लिए, जो वो हार चुका है और जो कि एक जेनोसाइड है, जो कि वो जीत नहीं सकता। उसके लिए पूरी दुनिया जो है वो उसके हाथ से निकलती चली जा रही है, उसका एम्पायर साथ साथ किरची किरची हो रहा है। और रूस और चीन बहुत तेज़ी से अपना जो असर और रसूख है वो बढ़ा रहे हैं। ये भी ताज़ा तरीन तफसीलात नाज़रीन आपको बताएंगे। जो अमरीकी खातून की हलाकत हुई है वेस्ट बैंक के अंदर, जो टर्किश ओरिजिन से थी, जिसके बाद इजरायली फौज को फिल फॉर जैनन से निकलना पड़ गया वेस्ट बैंक से। उसके ऊपर अमेरिका से अब क्या रिएक्शन आ रहा है, किस तरह अवामी जो मूवमेंट है वहां पर तेज हो गई है, कांग्रेस पे किस तरह से प्रेशर बढ़ा है, और कैमला हारिस जहां जहां पर जा रही हैं वहां पर कितना मुश्किल हो गया है उसके लिए कैंपेन करना, ये भी आपसे शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, आगाज करते हैं जो इस वक्त दुनिया की एक बहुत बड़ी खबर बन गई है और ये मतलब दुनिया चौंक गई है जिस चीज के सामने ये पहले मतलब उसके सामने हेडलाइन आई है। अचानक ईरान और इसराइल से इंकशाफ हुआ है तो वो हर बंदा जो है वो हिल के रह गया कि अच्छा ये हो रहा है। मतलब हम तो ये कह रहे हैं कि ईरान हमला करेगा, उसके बाद एक जंग छिड़ेगी, उसके बाद पता नहीं क्या होगा। एक जंग ऑलरेडी जारी है और ये लैंड के ऊपर नहीं बल्कि ये समुद्रों में लड़ी जा रही है। ये एक नेवल बैटल है तारीख की पहली जो ईरान और इसराइल के दरमियान इस वक्त छिड़ चुकी है। इंकशाफ नज़ीर ईरान की जानिब से ये हुआ है, उन्होंने कहा है जी कि वो इसराइल के ऑयल टैंकर्स को निशाना बना रहे हैं और 12 ऑयल टैंकर्स को वो तबाह कर चुके हैं। इन ऑयल टैंकर्स को इंडियन ओशन यानी बहरे हिंद में निशाना बनाया गया है, रेड सी के अंदर निशाना बनाया गया है एंड वाइस वर्सा इसराइल भी ईरानी ऑयल टैंकर्स को निशाना बना रहा है। बल्कि ईरान ने यह इंकशाफ किया है कि इसका आगाज ही इसराइल ने किया है। पहले इसराइल ने ईरानी ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाया और उसके बाद फिर ईरान ने हमले शुरू कर दिए और अब ताबड़तोड़ हमले इस वक्त ईरान जो है वो इसराइल के ऊपर किए चले जा रहा है। पहले मैं 3 हेडलाइंस आपके सामने रखना चाहता हूं, फिर इसकी मजीद हकीकत आपके सामने रखते हैं। IRGC कमांडर, the Zionist enemy targeted 14 of our ships in the Red Sea and the Mediterranean Sea
ड्यूरिंग द पास्ट पीरियड इन ऑर्डर टू प्रिवेंट अस फ्रॉम एक्सपोर्टिंग ऑयल। कितनी हैरान कुन बात है, 14 जो ऑयल टैंकर्स हैं उनको निशाना बनाया जा चुका है। इसराइल ने ईरान के 14 ऑयल टैंकर्स को तबाह कर दिया है। और कहां कहां पर निशाना बनाया है? रेड सी के अंदर एंड मेडिटेरेनियन सी के अंदर। अब ये रेड सी वो है जो ऊपर, मतलब वो स्विज कनाल के साथ जो एरिया आता है, जो सूडान वाला जो एरिया है, रेड सी ऊपर वाला, यानी मेडिटेरेनियन से आप दाखिल होते हैं तो वो वाला जो हिस्सा है वो उस रेड सी में निशाना बनाया गया है। ये जहां पर बाबल मंदब है, यहां पर नहीं, गल्फ ऑफ एडन में नहीं, बल्कि ऊपर वाले, मतलब जहां इजराइल करीब पड़ता है, वहां पर रेड सी में अटैक किया गया। क्योंकि ये सारे ऑयल टैंकर्स ईरान के तो सारे रेड सी से ही गुजर के जा रहे हैं ना, रशिया के, चाइना के, इंडिया के और बहुत सारे मालिक के, जिनका यमन से कोई फड्डा नहीं है, वो गुजर रहे हैं। तो ईरान के भी सारी बात है, वहीं से ही गुजर रहे हैं। तो रेड सी में निशाना बनाया गया और मेडिटेरेनियन सी में निशाना बनाया गया। अच्छा, इसके अलावा इसके जवाब में फिर ईरान ने क्या किया? इन रिटर्न 12 इजरायली ऑक्यूपेशन शिप्स वर टारगेटेड इन द नॉर्दर्न इंडियन ओशन एंड अदर प्लेसेस। अब ये अदर प्लेसेस जो हैं एक्सपर्ट के मुताबिक खलीज फारस बताया जा रहा है, ठीक है, इंडियन ओशन, बहरे हिंद के अंदर, और फिर खलीज फारस, क्योंकि वहीं से तो ये तेल लेकर निकल रहे हैं। जिस भी अरब मालिक से इसराइल तेल ले रहा है वहीं से ही ले रहा है। और कहां से तेल ले रहा है? तो पर्शियन गल्फ का भी इस वक्त एस्टीमेट लगाया जा रहा है, क्योंकि कंफर्मेशन नहीं है। उन्होंने कहा जी अदर प्लेसेस। अब अदर प्लेसेस की मजीद जो है वो वहां से तफसील आ जाएगी अगले कुछ घंटों में। लेकिन ये अदर प्लेसेस जो है वो मोस्ट प्रोबेबली खलीज फारिस है और उसके बाद बहिरा अरब हो सकता है। यही वो एरियाज हैं। और बहरे हिंद में तो वो निशाना बना ही रहे हैं। बहरे हिंद से इस वक्त इजरायली टैंकर जो है वो घूमकर और अफ्रीका के साइलों से होकर जा रहे हैं, ठीक है। तो वहां पर मतलब ये वो नहीं है जो यमन के करीब से गुजर रहे हैं, और ना यमन इनको निशाना बना रहा है। ये जो बहरे हिंद से जा रहे हैं, ईरान इनको निशाना बना रहा है। और 12 इजरायली ऑयल टैंकर्स को तबाह कर दिया है। When we targeted the 5th occupation ship, they surrendered and said they stopped targeting our ships. अब इसमें इंटरेस्टिंग बात ईरान ने ये बताई है कि जब हमने उनका 5वां जहाज तबाह किया है 3 दिन पहले, तो उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने कहा ठीक है हम सरेंडर करते हैं, अब हम आपके जहाजों को निशाना नहीं बनाएंगे। लेकिन ईरान फिर नहीं रुका है। ईरान ने जब 5वां इजरायली जहाज तबाह किया तो इजराइल की जानिब से मैसेज या जो भी कन्वे हुई बात के हम नहीं अब आप पर अटैक करेंगे। लेकिन ईरान ने कहा अब जंग छिड़ चुकी है, अब हम पीछे नहीं हटेंगे, आगाज आपने किया, खत्म हम करेंगे। तो आप देखिएगा उसके बाद मजीद 7 जहाज उन्होंने तबाह कर दिए हैं जब इजराइल ने कहा कि हम सरेंडर कर रहे हैं। तो जब फिर ईरान निशाना बनाना जारी रखा उसने, तो फिर इजराइल भी जारी बात है वो भी निशाना बना रहा है। तो एक बहुत बड़ी बैटल जो है वो इस वक्त, नेवल बैटल इस वक्त जारी। आपको याद होगा नाज़रीन, कुछ दिन पहले इजरायली डिफेंस मिनिस्टर की जानिब से एक ऑर्डर किया गया था जो हमने आपके साथ शेयर भी किया था, जिसमें उसने कहा था कि ईरानी जो ऑयल टैंकर्स हैं जो अल-कुद्स फोर्स की मलकियत है उनको कब्जे में ले लिया जाए। और हमने कहा था कि ये मतलब कितनी बड़ी बात है कि ईरानी ऑयल टैंकर्स को कब्जे में ले लिया जाए या उनके ऊपर अटैक किया जाए, तो ये कैसे पॉसिबल होगा। अच्छा, अब आपको ये बात बताएं कि ये वो ऑयल टैंकर्स हैं जो लेबनान को ऑयल पहुंचा रहे हैं, जो हिजबुल्लाह को ऑयल पहुंचा रहे हैं। मेडिटेरेनियन सी में क्यों निशाना बना रहे हैं? ये रेड सी से होकर मेडिटेरेनियन सी से ही तो लेबनान की तरफ जा रहे हैं ना। तो ये वो ऑयल टैंकर्स हैं, उनको निशाना बनाया जा रहा है जो हिजबुल्लाह की तरफ ऑयल लेकर जा रहे हैं, और 14 को वो तबाह कर चुके हैं। और इन रिटर्न फिर ईरान ने जो है वो सबसे बड़े हमले कर दिए हैं। तो इसलिए नाज़रीन हम आपको कहते हैं कि बहुत सारे ऐसे वाकयात हैं जो पसे पर्दा हो रहे हैं, जो मीडिया की नज़रों से दूर हैं, इंटरनेशनल मीडिया की नज़रों से दूर हैं, लेकिन वो ऑन ग्राउंड हो रहे हैं। ऑन ग्राउंड इतना कुछ हो रहा है कि ये जो सारी दुनिया में रिपोर्ट किया जा रहा है ये 30-40% है। असल लड़ाई ग्राउंड लेवल के ऊपर बहुत डिफरेंट जो है ना स्केल के ऊपर जारी है। और आप अंदाजा करें कि जो इंटेलिजेंस वॉर है वो किस लेवल के ऊपर इस वक्त जारी होगी, जब इतनी बड़ी तारीख की, ईरान और इजराइल की तारीख की सबसे बड़ी नेवल बैटल जारी है पिछले 5-7 दिनों से। और हमें आज पता चल रहा है, दुनिया के मीडिया को आज पता चल रहा है, तो और कितनी चीजें छुपी होंगी समुद्रों में, और पता नहीं क्या क्या कुछ हो रहा है। समुद्रों का मसला यह है, नेवल बैटल का मसला यह है कि वहां पर मीडिया जा नहीं सकता है। यानी लैंड के ऊपर कोई अटैक होता है ना, किसी बिल्डिंग को निशाना बनाया गया है, किसी और इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया है, तो मीडिया वहां पर जाता है। लेकिन अब समुद्रों में मीडिया कहां कहां जाकर फिरे, तो समुद्रों से तो वही खबर आएगी जो रेलिवेंट जो ऑफिशियल्स हैं मुख्तलिफ गवर्नमेंट के, या फिर मैरीटाइम जो अथॉरिटी है, अगर वो किसी वाक़े के हवाले से रिपोर्ट करेगी तो ही पता चलेगा, वगरना तो मीडिया डायरेक्ट तो नहीं जा सकता।
تو اس لیے بھی سمندروں میں بہت ساری جو ایسی لڑائی جاری ہے جس کے بارے میں دنیا کو زیادہ پتہ نہیں ہے، اور باقی آن گراؤنڈ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہو رہی ہیں لیکن دنیا کے میڈیا سے دور ہیں۔ تو آپ اس کو سمجھ لیں کہ ایک فل سکیل وار جو ہے وہ آن گراؤنڈ، انٹیلیجنس وار اور اسلحہ سپلائی کی وار اور ایک دوسرے کے اوپر راز چوری کرنے کی وار، سائبر اٹیکس کی وار، یہ اس وقت فل سکیل لیول کے اوپر جاری ہے۔ اب ناظرین آگے چلتے ہیں تو ایران نے جو بیلسٹک میزائل رشیا کو دیے ہیں اس کے اوپر وائٹ ہاؤس کا رد عمل یعنی امریکہ کا رد عمل سامنے آیا ہے، جو کہ ایک متوقع رد عمل تھا، اور اس رد عمل میں وائٹ ہاؤس کی جانب سے ایران کو سنگین نتائج کی دھمکیاں دی گئی ہیں، اور وہی کہ یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے اور بہت اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ اب ناظرین بات ساری یہ ہے کہ یہ جو سارے ممالک اب نئے ورلڈ آرڈر کے لیے کمیٹڈ ہو گئے ہیں، پہلے ایران، روس اور چین اور پھر نارتھ کوریا، اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورے کا پورا براعظم افریقہ اٹھ کھڑا ہوا ہے، جو کئی صدیوں سے کالونی بنا ہوا تھا اب وہ اٹھ کھڑا ہوا ہے۔ دنیا کے دیگر کئی ممالک، آپ جنوبی امریکہ میں چلے جائیں، وینزویلا جس طرح سے سٹینڈ کر رہا ہے، ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں چلے جائیں جس طرح سے ممالک دھڑا دھڑ جو ہے وہ برکس میں شامل ہو رہے ہیں، تو یہ جو دنیا اس ورلڈ آرڈر سے موجودہ سے تنگ آ چکی ہے اور ایک نئے ورلڈ آرڈر کی طرف جا رہی ہے، اور اس کے لیے کمیٹڈ ہے کہ ان کو جو بھی قربانی دینی پڑے، جو بھی قیمت چکانی پڑے، اب وہ اس چودراہٹ کو قبول نہیں کریں گے۔ اس کی وجہ بنیادی یہ ہے کہ ہر ایک ملک ان کے ڈبل سٹینڈرڈز اور ان کی انجسٹس سے تنگ آ چکا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ ابھی ریسنٹلی کچھ دن پہلے یا 2-3 ہفتے پہلے $95 بلین کا بل پاس کیا گیا اسرائیل اور یوکرین کو مدد دینے کے لیے، اور اس کے نتیجے میں $95 بلین کے نتیجے میں اسرائیل نے کیا کیا؟ ہزاروں فلسطینیوں کو شہید اور زخمی کیا۔ اب یہ تعداد ان ٹوٹل لاکھوں میں ہو چکی ہے۔ تو اسرائیل کو انہوں نے $95 بلین اسرائیل اور یوکرین کو دے دیے، تو دنیا میں اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں، اور اسرائیل اٹیک بھی صرف سویلینز کے اوپر کر رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اسرائیل اور ایران کی جنگ چل رہی ہے تو انہوں نے اس لیے دیے ہیں، ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ تو غزہ کو اٹیک کر رہے ہیں نا، صرف اور صرف سویلینز کو اٹیک کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی ان کا اسلحہ جاری ہے اور بلینز اینڈ بلینز آف ڈالر دیے جا رہے ہیں، تو ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اگر یہاں پر ایران نے رشیا کو بیلسٹک میزائل دے دیے ہیں جو کہ اوپنلی وہ تسلیم بھی نہیں کرتا، تو اس کے اوپر جی سنگین نتائج کی دھمکیاں، تو یہ دنیا اس چودراہٹ سے تنگ آ گئی ہے، اس ڈبل سٹینڈرڈ سے تنگ آ گئی ہے کہ موریلٹی وہ ہے جو امریکہ بتائے گا، سچ وہ ہے جو امریکہ بتائے گا، ہسٹری وہ ہے جو امریکہ بتائے گا، صحیح کیا ہے غلط کیا ہے یہ امریکہ بتائے گا۔ اسرائیل جو کرے وہ سیلف ڈیفینس ہے، فلسطینی، ایران اور رشیا جو کرے وہ ٹیررزم ہے۔ یہ کس طریقے سے دنیا کو چلانا چاہتے ہیں؟ اب دنیا اس طریقے سے چلنے کے لیے تنگ آ چکی ہے، انہوں نے بہت بھگتا ہے، اتنی جنگیں، اتنی ڈسٹرکشن، اتنے فاقے اور اتنی تباہی، اتنی سفرنگز، اتنی مزری، اتنا کچھ دنیا نے برداشت کیا، اور جتنا مڈل ایسٹ نے برداشت کیا اور پھر براعظم افریقہ نے برداشت کیا، شاید ہی دنیا میں کسی اور ریجن نے اتنا برداشت کیا ہو۔ تو کوئی بھی اس ڈبل سٹینڈرڈز کو اس وقت قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو امریکہ آگے بڑھ رہا ہے ایران کے خلاف، لیکن ایران بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وائٹ ہاؤس: ٹرانسفرنگ دا میزائل فرام ایران ٹو رشیا ول ریپرزینٹ اے میجر ایسکیلیشن ان تہران سپورٹ فار ماسکو، کہ ہم اس کو ایک میجر ایسکیلیشن کے طور پر دیکھتے ہیں۔ مطلب اس کی آگے بھی لمبی چوڑی انہوں نے باتیں کی ہیں، سنگین نتائج یہ وہ، اور کیا کریں گے، مطلب سینکشنز تو اتنی لگ گئی ہیں ایران کے اوپر کہ گنی نہیں جائیں گی، تو اب آخری چیز یہی رہ گئی ہے کہ وہ ایران کے اوپر حملہ کریں، بس یہی ہے، اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ایران کے اوپر جتنی سینکشنز لگ چکی ہیں، جو ہتھیار جتنا استعمال ہو سکتے تھے وہ کیے ایران کے خلاف، اب تو آخری یہی ہے کہ ایران کے اوپر جو ہے وہ حملہ کر دیا جائے، یہی رہ گیا پیچھے۔ اب ناظرین آگے چلتے ہیں تو جو حزب اللہ کے تازہ ترین حملے ہوئے ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ اسرائیلی آرمی رپورٹ کر رہی ہے، وی مانیٹرڈ دا لانچ آف 30 راکٹس ٹورڈز دا اپر گلیلی اینڈ ماؤنٹ میرون ایریا اینڈ انفلٹریشن آف ڈرونز انٹو دا ویسٹرن گلیلی۔ 30 راکٹس اور درجنوں ڈرونز ہیں، اسرائیلی آرمی خود کنفرم کر رہی ہے کہ وہ فائر کیے گئے ہیں۔ آخری اور دوسری ہیڈ لائن دیکھیے، آور فائٹرز بامبڈ دا ماؤنٹ نیریا بیس فلانج ہیڈ کوارٹر کرنٹلی آکوپائڈ بائی فورسز فرام گولانی بریگیڈ ود والز آف کاتوشوا راکٹس۔ جناب ماؤنٹ نیریا بیس ہے جس کو گولانی برگیڈ جو ہے وہ اس وقت آپریٹ کرتی ہے، اس کو کاتوشوا راکٹس کے ساتھ نشانہ بنایا گیا ہے۔ یہ حزب اللہ کے 2 سب سے بڑے حملے جس میں 30 راکٹس اور درجنوں ڈرون خود اسرائیلی آرمی کہہ رہی ہے
ابھی جب لیبنان سے خبر آئے گی تو پتہ چلے کہ یہ ممکن ہے 60 ہوں، ہمیں کیا پتا، لیکن اسرائیلی آرمی اتنا کم سے کم مان رہی ہے کہ 30 راکٹس اور درجنوں جو ڈرونز ہیں اور بیس کو نشانہ بنایا گیا ہے، گولانی بریگیڈز کے ہیڈ کوارٹر کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ آگے ناظرین چلتے ہیں تو ایک بڑی اسپیشل رپورٹ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ ناظرین جیسا کہ ایک سلسلہ اسرائیل کے اندر سے جاری ہے اور تاریخ میں پہلی بار ہو رہا ہے کہ اسرائیلی فارمر لیڈرشپ، چاہے وہ پولیٹیکل ہو یا ملٹری کی ہو، چاہے ان کا تھنک ٹینک طبقہ ہو، وہ کھل کر یہ بول رہا ہے کہ اسرائیل اس جنگ میں فاتح نہیں ہو سکا اور نہ آگے چل کر فاتح ہو سکتا ہے۔ نتنیاہو کہتا ہے کہ ہم جنگ لمبی چلائیں گے، ان کا باقی سارا طبقہ کہہ رہا ہے کہ جنگ لمبی چلے گی تو اسرائیل کا ڈیمائز، اسرائیل کا خاتمہ طے ہے۔ آج ہم اسی حوالے سے ایک اور بہت اسپیشل رپورٹ لے کر آئے ہیں جس وقت ورلڈ وائڈ جو ہے وہ ڈسکس ہو رہی ہے۔ پچھلا جو اسرائیلی جرنیل کا بیان تھا کہ اسرائیل 1 سال سے کم میں ختم ہو جائے گا، وہ بہت ورلڈ وائڈ جو ہے وہ چلا، اس کو ڈسکس کیا گیا۔ آج ایک ایسی مزید رپورٹ، ایک آرٹیکل لکھا گیا ایک بڑی اسرائیلی آرمی پرسنالٹی کی جانب سے۔ یہ وہ آرمی پرسنالٹی ہے، یہ وہ جنرل ہے ناظرین جو گراؤنڈ فورسز کا جنرل رہا ہے، یعنی جتنی بھی گراؤنڈ فورسز، ظاہری بات ہے ان کو یہ ہیڈ کرتا رہا ہے۔ اور 1982 کی جو جنگ ہوئی تھی اس میں بھی اس نے شرکت کی، اور پھر 2006 کی جو جنگ ہوئی اس میں یہ پھر گراؤنڈ فورسز کا جنرل تھا، یعنی بطور ایک ہائی رینک آفیسر اس نے 82 کی جنگ میں شرکت کی، اور 2006 میں یہ گراؤنڈ فورسز کا جنرل تھا، مطلب باقاعدہ ہیڈ کر رہا تھا۔ اس نے آج جو آرٹیکل لکھا ہے اس کے ذریعے میں 5 ہیڈ لائنز آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اگر مزید کسی کے ذہن میں کوئی شکوک اور شبہات ہیں اس جنگ کی حوالے سے کہ کون جیت رہا ہے کون ہارا ہے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ Israel has no strategy and the problem is that we are like a ship with a broken engine and we are drifting with the current without any specific goals۔ ہم ایک ایسے جہاز کی طرح ہیں، ایک ایسے بحری جہاز کی طرح ہیں جو ٹوٹ چکا ہے اور اب وہ ڈوب رہا ہے اور اس کا جو انجن ہے وہ پوری طرح سے تباہ ہو رہا ہے۔ پرسنالٹی کون بات کر رہا ہے یہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ کیا بات کر رہا ہے کہ ہم ایک جہاز، ایسا جہاز بن چکے ہیں جو ڈوب رہا ہے، گریٹر اسرائیل نہیں بن رہا۔ It is not the right to be dragged into a war in the north۔ اس حوالے سے تو سوچے بھی نہ کہ ہم حزب اللہ کے ساتھ جنگ کے لیے جائیں۔ Israel's biggest failure happened here in Gaza Strip۔ اسرائیل کا جو سب سے بڑی شکست ہوئی ہے، عبرتناک تاریخ کی سب سے بڑی شکست ہوئی ہے، وہ غزہ پٹی میں ہوئی ہے، اور یہ ہم آپ کو ریپیٹڈلی ان ویکس اینڈ منتھس بتا رہے ہیں کہ یہ ایسی شکست ہے اسرائیل کی اور فلسطین کی ایسی فتح ہے جو دہائیوں اور صدیوں تک پڑھائی جاتی رہے گی اور اس کے قصے سنائے جاتے رہیں گے۔ ایک چھوٹی سی تنظیم نے دنیا کی سب سے بڑی پاورفل اور ٹیکنالوجی، اور پیچھے CIA اور برطانیہ اور فرانس اور جرمنی اور سارا یورپ کھڑا تھا، ویسٹ کھڑا تھا، اس کو شکست دی ہے۔ یہ فلسطین کی وہ فتح نہیں ہے جو 2-4 ولاگز میں ہم اس کا احاطہ کر سکتے ہیں۔ اس کے اوپر کتنی کتابیں لکھی جائیں گی، کتنی سٹوریز بنیں گی اور کتنے عرصے تک اس کا احاطہ ہوتا رہے گا کہ یہ کتنی بڑی فتح ہے جو فلسطین نے حاصل کی ہے، کیونکہ یہاں پر کوئی کمپیریزن ہے ہی نہیں، کوئی کمپیریزن نہیں ہے۔ وہ سرنگوں میں رہنے والے چند ہزار فائٹرز اور 41,000 کلومیٹر کا ایریا جو مکمل محاصرے میں ہے، اور اوپر سے سینکڑوں جہازوں سے گرتے بم جو نیوکلر سے بھی بڑھ چکے ہیں، اور ابھی تو خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ اسرائیل نیوکلر بھی وہ جو یورینیم ہے وہ اپنے بامز کے اندر استعمال کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ شکست ہوئی ہے اسرائیل کو، اس لیے وہ کہہ رہا ہے کہ سب سے یہ بڑی شکست ہے اور غزہ پٹی میں ہمیں ہوئی ہے۔ حماس in the current state has not been defeated or eliminated۔ حماس کو کوئی شکست نہیں ہوئی، نہ اس کو مکمل طور پر ایلیمینیٹ کیا جا سکا ہے، تو یہ سارے دعوے جھوٹے ہیں۔ If we continue fighting here in Gaza until Hamas is defeated, we will stay here for 5 years at the current pace۔ اگر نتنیاہو کی بات مان لی جائے کہ ایبسولوٹ وکٹری حاصل کرنی ہے، اور اس کے مطابق ایبسولوٹ وکٹری یہ ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ لائن ہے کہ اس کے مطابق ایبسولوٹ وکٹری یہ ہے کہ ہم نے حماس کو ختم کرنا ہے۔ تو اگر ہم نے حماس کو ختم کرنا ہے، اگر ہم نے یہ سوچ لیا ہے اور ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، تو پھر کم سے کم ہمیں 5 سال کا عرصہ چاہیے، اور اسی پیس کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ جس طرح اسرائیلی جہاز بم گرا رہے ہیں، جیسے لاکھوں فورسز غزہ میں انگیج ہوئی اسرائیلی، اسی پیس کے ساتھ، ایسا نہیں کہ ہم فوج نکال لیں یا چھوٹے چھوٹے حملے جاری رکھیں، ایسا نہیں، اسی فل سکیل پیس کے ساتھ بھی ہمیں کم سے کم 5 سال چاہیے حماس کو ختم کرنے کے لیے۔ تو مجھے بتائیے، ایک شکست ہونا یہ ایک الگ امپورٹنٹ بات ہے، لیکن آگے بھی فتح کی امید نہ ہونا یہ اس سے زیادہ امپورٹنٹ بات ہے کہ ابھی تک فتح نہیں ہوئی لیکن 2 مہینے بعد ہو جائے گی، تو اسرائیل مینج کرے گا 2 مہینے چلانا، 6 مہینے بعد ہو جائے گی، اسرائیل اور اس کے اتحادی مینج کریں گے 6 مہینے تک اس جنگ کو گھسیٹنا، لیکن جنگ دور دور تک ان کو فتح ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، جو کہ اصل میں جینوسائیڈ اور جارحیت ہے۔
تو یہ پہلی بات سے بھی زیادہ دوسری یہ والی بات زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ فتح ان کے قریب بھی نہیں ہے. تو پھر اس کا نتیجہ مجھے بتائیے کیا نکلے گا. تو فلسطین کی آزادی آپ دیکھ رہے ہیں کہ دونوں صورتوں میں ہے. خود نتنیاہو نے کہا تھا کہ اگر ہم حماس کو ختم نہ کر سکے تو پھر ہم ختم ہو جائیں گے, یا تو اس ریجن میں اب ہم رہیں گے یا پھر حماس رہے گی. تو حماس تو ختم نہیں ہو رہی, پھر کون رہے گا اور کون نہیں رہے گا اس کا فیصلہ آپ خود کیجئے. وی آر ان اے وار آف ایٹریشن ان دا نارتھ اینڈ دا ساؤتھ. ہم ایک وار آف ایٹریشن میں جا چکے ہیں, یعنی وہ وار جس میں کوئی بڑا جو طاقتور ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتا رہتا ہے. تو وار آف ایٹریشن اس وقت چھڑ چکی ہے. اب ناظرین آخر میں پیوٹن کو جو دعوت آئی ہے بحرین سے وہ آپ سے شیئر کرتا ہوں. ایک بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے, بحرین کی جانب سے پیوٹن کو انوائٹ کیا گیا ہے اور کہا گیا کہ ہم اچھے تعلقات اور مضبوط تعلقات یہ وہ. اور بحرین کے کنگ ابھی کچھ ہفتے پہلے پیوٹن کے پاس گئے تھے اور ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ ایران سے ہمارے تعلقات بہتر کروائے جائیں, اور پھر وہ تعلقات بہتر ہوئے ہیں. دونوں ملکوں میں رابطے شروع ہو گئے ہیں. جو بحرین نے ایران کی پیسے فریز کیے ہوئے تھے ویلتھ, وہ جو ہے نا دینے کا اعلان کیا اور تعلقات مطلب دوبارہ سے بحال ریسٹور ہونا شروع ہو گئے, رابطے شروع ہو گئے. تو یہ پیوٹن کی سرپرستی میں ہو رہا ہے. اب بحرین بلا رہا ہے پیوٹن کو, اور بحرین کے حوالے سے یہ بات ضرور سمجھ لیں کہ بحرین کی جو فارن پالیسی ہے وہ اپنی نہیں ہے, وہ سعودی عرب مینج کرتا ہے. بحرین جو کام کرتا ہے نا ایکسپرٹس کے مطابق, سعودی عرب جو کام کرنا چاہتا ہے نا وہ پہلے بحرین سے کرواتا ہے, یا وہ بحرین جو بھی کرتا ہے وہ اشارہ ہوتا ہے کہ سعودی عرب کیا چاہتا ہے. تو اب دیکھ رہے ہیں کہ عربز کس طرح سے ان کا جھکاؤ چائنا اور رشیا کی جانب ہو رہا ہے اور وہ امریکی بلاک سے نکل رہے ہیں. یہی وہ بات ہے جو امریکی تھنک ٹینکس روزانہ چیخ رہے ہیں وہاں پر کہ امریکہ صحیح معنوں میں جنگ کو مینج نہیں کر رہا ہے, اس کو کوئی بینیفٹ نہیں ہوا اس جنگ سے بلکہ نقصان ہی ہوا ہے. اور جتنا وہ اس کو جنگ کو ڈریگ کرتا چلا جائے گا اس کے ہاتھ سے معاملات نکلتے چلے جائیں گے. عرب اس کے ہاتھ سے نکل چکے ہیں اور مزید نکل رہے ہیں. لیکن وہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ اسرائیلی لابی نے چونکہ سسٹم کو جکڑا ہوا ہے اور بائیڈن ایک لیم ڈک پریزیڈنٹ ہے, کوئی فیصلہ کرنے والا ہے نہیں, تو ایک گڑبڑ. امریکہ کون چلا رہا ہے کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. لیکن اگر ہم دیکھیں کہ اس میں امریکہ کا فائدہ ہو رہا ہے یا نقصان, یعنی ان کے امپائر مضبوط ہو رہا ہے یا کمزور, وہ امپائر جس کے اوپر اسرائیل قائم ہے تو وہ امپائر کرچی کرچی ہو کر بکھر رہا ہے, اور اتنی تیزی سے بکھر رہا ہے کہ شاید ہی کوئی امپائر اتنی جلدی بکھرا ہو جس طرح سے اب امریکہ مطلب ود ان منتھس پورا براعظم افریقہ نکل گیا. اس سے بڑی کوئی بات ہو سکتی ہے. اور اب یہ جو مڈل ایسٹ ہے وہ رشیا اور چائنا کی طرف دیکھ رہا ہے, اور اس کا سب سے بڑا مظاہرہ آپ کو برکس میں نظر آئے گا. وہاں پر یہ جو پیچھے بیک گراؤنڈ میں چیزیں چل رہی ہیں آپ کو وہاں پر مزید نظر آئیں گی, کھل کر نظر آئیں گی. تو یہ تازہ ترین اس وقت کی تفصیلات ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی. آپ اپنی رائے ضرور آگاہ کریں. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.